اہم خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سوات میں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے شخص کو توہین مذہب کا الزام لگا کر زندہ جلائے جانے کا نوٹس لے لیا۔ علی امین گنڈاپور نے آئی جی پولیس سے رابطہ کر کے سانحہ مدین کی تفصیلات حاصل کیں۔ ڈی پی او سوات زاہد اللہ خان کے مطابق قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے الزام میں علاقہ مکینوں نے سلمان نامی شہری پر تشدد کیا اور اسے برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا۔ پولیس نے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے سلمان کو ہجوم سے بچا کر تھانے منتقل کیا تو مشتعل افراد نے پولیس اسٹیشن کو بھی توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی اور سلمان کو لے جا کر زندہ جلا دیا۔ واقعے میں 8 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سوات انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ تمام محرکات سامنے لا کر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ کے وقت کا۔ فرمائے گا، سانحہ مدین انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے، انویسٹیگیٹ تو کیا جا رہا ہے اس معاملے کو، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ تو وحشت ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے، نہ کہ آپ خود ہی قاضی، خود ہی جلاد اور خود ہی جو ہے مدعی بن جائے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات کے جو مجرمین ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو پھر جا کے کہیں نہ کہیں معافی ہو جاتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ خواہ وہ گوجرا کا واقعہ ہو، خواہ وہ جو ہے سرگودا کا واقعہ ہو، خواہ آپ کے جڑا والا کا واقعہ ہو، اس میں آپ دیکھیں سیالکوٹ کا واقعہ ہو، مجرمین جو ہیں ان کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نظام عدل اور ہماری ریاست اس بات پر نہیں آئے گی کہ جو اس طرح کا جرم کرنے والا ہے اس کو آپ سزا دیں، اسپیڈی ٹرائل کرے، ایک بے گناہ یا گناہ گار یہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہے۔ اگر کسی نے توہین مذہب کی ہے، توہین قرآن کی ہے، خدا نخواستہ توہین ناموس رسالت کی ہے، تو یہ فیصلہ تو عوام نے نہیں کر رہا، یہ فیصلہ تو عدالت نے کر رہا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ پورے اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے، اسپیڈی ٹرائل ہو، اور جو ہے اس معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں قسمت یہ ہے کہ ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، مذہب کے نام کے اوپر جو ہے آپ جو بھی کرے کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ ایک افسوسناک اور کرمناک ہے۔ جس قرآن نے کہا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس قرآن کے نام پر آپ ایک انسان کو جلا دیں، وہ گناہ گار تھا یا نہیں گناہ گار تھا، اس کا فیصلہ تو عدالت نے کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ یہ جو جتھے ہیں انہوں نے تو نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ملک کے اندر اس طرح کے معاملات بڑھ رہے ہیں یہ قابل تشویش بھی ہے، اور اس حوالے سے ہماری جوڈیشری کو، ہماری ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہنا ہے، یا کہ جو مجرمین ہیں ان کو سزائیں لے کر اس معاملے کو تھوڑا سا جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا، ہمارے اجتماعی رویے ہیں ان میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سیاسی مذہبی قیادت، ہمارا میڈیا جو کچھ دن رات ہم کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ اس کے نتائج بھی ہے۔ خالی صرف ہم مذہبی اعتبار سے اس کو نہ دیکھیں، جو رویے ہمارے ہاں پنپ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ بھی ہے، اس کا شاخسانہ بھی ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، ایک بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی ملک کے اندر توہین مذہب کے حوالے سے کیس درج ہوئے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ہماری عدالتیں ان فیصلوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کسی طرف لگتے نہیں ہیں۔ عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو بحال کرنا بھی ہمارے ریاست اور عدالت کی ذمہ داری ہے، لیکن تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی مدعی، خود ہی جلاد اور خود ہی جو ہے وہ قاضی بن جائے۔ رویے تو بلا شبہ ہمارے تلخ ہو چکے ہیں کہ دو آدمی آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے چینل پر دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اور کتنی تلخ گفتگو ہے، کتنے تلخ رویے ہیں۔ یہ اصلاح کسی نے باہر سے آ کر نہیں کرنی ہے، یہ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے۔ لیکن بس
किस्मत ये है वो सियासी क़यादत हो, मजहब क़यादत हो, मीडिया के लोग हों, वो ठीक है। इस मामले अल्लामा ताहिर अशरफी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती रागिब नईमी साहब ने, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रागिब नईमी साहब आपके वक्त का। सानेह मदीन, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को ज़िंदा जला दिया गया। KP हुकूमत इस हवाले से तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, इस मामले के हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले इस इंतहाई भयानक वाक़े की मजम्मत, और अब तो मजम्मत करने के लिए हमारे पास अल्फाज भी नहीं रहे कि जिसके ज़रिए से हम इस तरह के मुतासरा ख़ानदान की ढारस बना सकें। इंतहाई करीब वाक़या है जो कि हमारे मुआशरे में ब्रुटलिटी, हमारे मुआशरे के वहशीपन का इजहार कर रहा है। तो कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि शायद हम यूरोप के उस तारीख ज़माने में पहुँच गए हैं जहाँ पर इस किस्म की हरकत हुआ करती थी। पाकिस्तानी मुआशरा एक पढ़ा लिखा मुआशरा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही, और हमें अब बहुत गहराई के साथ जाकर इस बात के ऊपर लाहे अमल मुरतब भी करना होगा कि लोग क्यों कानून को अपने हाथ में लेकर ख़ास तौर पे मजहबी वाक़यात में इस तरह के मामलात का इजहार कर रहे हैं और खुद से सजा देने को ज़्यादा बेहतर तस्वुर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में मुल्ज़मान को अगर जुर्म साबित होता है तो उसकी बिना पे सजाएं दी जा रही हैं। जेलों के अंदर हज़ारों लोग जो मौजूद हैं वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जैसा भी है लेकिन चल तो रहा है, और जो मुजरिमान हैं उनको सजाएं दी जाती हैं। तो फिर ये कोई कैसे तस्वुर कर लेता है कि मजहबी मामलात के अंदर किसी को अदालतें छोड़ देंगी अपने सबूत की बुनियाद पे। जिस तरीके से गुज़श्ता जड़ांवाला और सरगोदा में होने वाले वाक़यात के नतीजे में लोगों को पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए, उन्हें सजाएं दी गई, और इसी ही तरीके से इस मामले की भी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। फुटेजेस के अंदर जो जो लोग नजर आ रहे हैं ना सिर्फ उन्हें पकड़ा जाए बल्कि उन पर मुकदमा चलाए जाए, स्पीडी उनके ट्रायल होने चाहिए। इस्लामी ज़ाती कौंसिल में हमने इस तजवीज़ को पेश किया कि इस किस्म के वाक़यात के अंदर बजा फरमाया आपने डॉक्टर साहब, इन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए और यकीनन रियासत का और सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का भी